نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى عضو منها اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس سال عید الفطر کا یہ موقع ایسے حالات کے اندر آیا ہے کہ ایک طرف رمضان مبارک کے روزوں سے فارغ ہونے کے بعد ایک مسرت اور خوشی کا احساس ہے، تو دوسری طرف ماحول میں جو ایک ہراس اور خوف پھیلا ہوا ہے اور جس کی وجہ وہ حادثات ہیں جو مسلسل پیش آ رہے ہیں، اس ماحول میں ہم اپنا جو دینی فریضہ ہے، نماز عید الفطر کی ادائیگی، صدقہ فطر کی ادائیگی، ان کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کی بنا پر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو گھرانے متاثر ہوئے ہیں، جو خاندان متاثر ہوئے ہیں، جو فیملی متاثر ہوئی ہے، ان کی خبرگیری پر ہم کو خاص دھیان دینا چاہیے۔ دیکھیے، ایک صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کی مشروعیت کی وجہ حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے، طہر للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ یہ صدقہ فطر جو شریعت نے واجب کیا گیا ہے، اس کا دو مقصد ہے۔ ایک یہ کہ روزے کے اندر جو کچھ لاپرواہی ہو گئی ہو، جن چیزوں سے بچنے کا حکم تھا اس میں کوتاہی ہوئی ہو، اس کے لیے یہ پاکی کا ذریعہ بن جائے۔ دوسری طرف طعمۃ للمساکین، جو غریب نادار لوگ ہیں ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ ایک مسکین کا ایک دن کا کھانا ہے۔ تو عید کے دن جہاں ہم کو دوگانے عید ادا کرنے کا مکلف بنایا گیا، وہیں صبح صادق کے وقت بہتر یہی ہے کہ عیدگاہ آنے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے آدمی صدقہ فطر ادا کر دے۔ کیوں؟ تاکہ جو غریب لوگ ہیں کم سے کم ایک دن کے لیے وہ اپنے کھانے کی طرف سے، خوراک کی طرف سے مطمئن ہو جائیں، ان کو اس کی فکر نہ رہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعے فقراء و مساکین کی خبرگیری تو کرنی ہی ہے اور لوگ کرتے ہیں، لیکن حادثات کی بنا پر، گھر کے افراد کے انتقال کی بنا پر جو گھرانے صدمہ کا شکار ہیں، ان کی طرف ہمیں خاص دھیان دینا چاہیے کئی طرح سے۔ ایک تو یہ کہ فرض کر لیجئے جس گھر کے اندر کل یا پرسوں حادثہ ہوا ہو، وہاں عید کی تیاری کے سلسلے میں جو اہتمام کیا جاتا ہے کھانے پینے کا، ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو ہر ایسے خاندان کے جو قریبی لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، ان گھروں کا حال معلوم کرے کہ وہاں بچوں کے عید کے لیے کھانے کے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے، ان کو اپنے ساتھ شریک کریں یا عزت کے ساتھ ان کے پاس کھانے کا انتظام پہنچائیں۔ اسی طرح
ان یتیموں کو، گھر کے لوگوں کو جو صدمہ ہوگا تو ان کے گھر جا کر ان کو تسلی اور دلاسا دلائیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج تو ہے، اس طرح کی مہاماری نہیں، لیکن پورے سال میں ایک عید کے بعد سے دوسرے عید کے درمیان اگر کسی کے گھر میں کوئی غمی ہو جاتی ہے تو عید کے موقع پر لوگ جاتے ہیں ان کو پرسہ دینے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے۔ لیکن اس وقت تو یہ ایک حالات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ ایک دو خاندان کا مسئلہ نہیں رہ گیا، بلکہ بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہیں۔ آپ دیکھیے دارالعلوم دیوبند مرکزی ادارہ ہے، اس سال وہاں کتنے حادثات ہوئے ہیں، کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ آپ اگر باخبر ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، گزشتہ سال یہی کرونا کا سلسلہ چل رہا تھا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، 25 رمضان کو بمبئی میں انتقال کر گئے۔ سال مکمل نہیں ہوا، 20 رمضان کو اس سال دارالعلوم کے ایک اعلیٰ درجے کے ادیب اور قابل ترین استاد مولانا نور عالم صاحب کا انتقال ہوا، اور کل دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کا انتقال ہو گیا۔ یہ جامعہ اسلامیہ میں بھی سن 1962 سے 1984 تک تقریباً دارالعلوم جامعہ اسلامیہ میں استاد رہ چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں یہاں ہمارے ان کے تلامذہ موجود ہیں۔ ان کا انتقال ہوا۔ اس کے پہلے مولانا محمد قاسم صاحب فارسی کے استاد کا انتقال ہوا۔ اسی دوران مولانا مفتی امین صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ دارالعلوم کے پیشکار عدنان صاحب کا انتقال ہوا۔ دفتر رسالہ دارالعلوم کے کارکن عبدالجبار کا انتقال ہوا۔ کتب خانے کے کارکن شمی محمد کا انتقال ہوا۔ یہ مسلسل حالات ہو رہے ہیں، اور دارالعلوم کے باہر دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے مولانا نظام الدین خاموش رکن شورا کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ مولانا صدیق صاحب بانجی کے صاحبزادے رکن شورا ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ مفتی امین صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ مفتی شبیر صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد کے۔ اس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ چنا ہوا طبقہ، علماء، اچھے باصلاحیت لوگ بڑی تعداد میں رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا معز الدین صاحب دفتر جمعیت علماء کے کارکن، بڑی صلاحیت کے آدمی تھے، امارت شریعہ کے ناظم تھے۔ شکیل سید صاحب جمعیت علماء کے رکن عاملہ، سپریم کورٹ کے وکیل۔ ابھی کل پرسوں میرے ساتھی مولانا عبدالرحمن ملی بمبئی کے دارالعلوم دیوبند کے فاضل دارالفتہ میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے بڑے خدمت گزار تھے۔ بڑی یعنی مکھن نکل رہا ہے اور تیزی سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامتوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جو علم کو اٹھائیں گے تو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال لیا جائے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ جب کوئی ماہر اللہ تعالیٰ باقی نہیں چھوڑیں گے تو لوگ ناواقفوں کو، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور ان سے باتیں پوچھی جائیں گی، سوالات کیے جائیں گے، وہ جواب بھی دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بڑی تعداد میں علماء راسخین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ صرف ٹائٹل کا عالم ہو جانا کافی نہیں ہے، علم کے اندر رسوخ ہو، شریعت کے اوپر گہری نظر ہو، فقہ و فتاویٰ کو جاننے والا ہو، جزیات کو جاننے والا ہو، حالات سے واقف ہو۔ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں عقائد کے، اعمال کے، اور نئے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں، ان پر ان کی نظر ہو۔ ایسے ماہرین بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، قائدین جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو حالات چل رہے ہیں
یہ بڑے یعنی مایوس کن تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال افسوسناک ہیں۔ اس صورتحال کے اندر سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم رجوع الی اللہ کے اندر اضافہ کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ رمضان شریف گزر گیا، رمضان شریف میں ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں حاضری کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد جو شوق، جو رغبت، جو توجہ تھی دین کی، اس کے اندر بڑی کمی آ جاتی ہے۔ اس وقت ہم محتاج ہیں، پہلے سے بہت زیادہ محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو، ہم مطلب کے ساتھی نہ بنیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، کتاب الدعوات میں مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اطمینان کی حالت میں اور خوشحالی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگی اور پریشانی کی حالت میں اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں، تنگی کے عالم میں تو ہر آدمی دعا کرتا ہی ہے، لیکن جب حالات ٹھیک ہو جائیں اس وقت میں اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنا، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس وقت میں یہی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، دو باتیں خاص طور پر۔ ایک تو یہ کہ متاثرین کی خبر گیری کریں۔ آپ حضرات خود حالات کو جانتے ہیں، رشتہ دار، پڑوسی، قریبی جو ہوں ان کی خبر گیری کریں، اور صرف آج نہیں، یہ حادثہ ایسا نہیں کہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا، اس کا صدمہ ختم ہو جائے گا۔ جو بے سہارا ہو گئے ہیں ان کا سہارا بننا چاہیے۔ ہر ضرورت مند کی مدد زکوٰۃ سے نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہم جس مد سے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اسی مد سے اپنی کمائی سے ان کی امداد کریں، ان کے لیے وظیفہ متعین کر دیں، خرچہ متعین کر دیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے رہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کی طرف توجہ کریں۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ رمضان گزر جانے کے بعد اپنے حالات، اپنے معاملات کو ہم باقی رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ و استغفار کی طرف متوجہ رہیں، اور جن گناہوں کو، جن غلط کاموں کو رمضان کے احترام میں چھوڑا ہے، اللہ کے واسطے انہیں پھر اختیار نہ کریں۔ خاص طور سے یہ موبائل کا جو شیطان ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو گندگی میں مبتلا کیے رہتا ہے، نگاہ کی بھی گندگی، کان کی بھی گندگی، دل و دماغ کی بھی گندگی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔